محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ پیسہ درختوں پر نہیں لگتا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پودا بھی ہے جس پودے کو اگر آپ اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں یا اس پودے کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں پیسہ ایسے آتا ہے جیسے برسات میں بارش برستی ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو اسی دولت مند بنا دینے والے پودے کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ پودا کون سا ہے، اس کی پہچان کیا ہے اور اسے آپ کو کیسے گھر میں رکھنا ہے یا لگانا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ بھی دولت مند ہونا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پودا کون سا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ ویڈیو آپ آخر تک لازمی ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، بالکل بھی مس نہ کیجیے گا۔ پیارے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے جبکہ کچھ چیزوں کے اندر بے برکتی، کچھ چیزوں کے اندر خیر رکھی ہے تو کچھ چیزوں کے اندر مصیبت اور تباہی رکھی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی ایک برکت اور خیر والے پودے کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں جس پودے کو دولت کھینچنے والا پودا بھی کہا جاتا ہے۔ اس پودے کا ذکر ہمیں قرآن پاک اور حدیث میں بھی ملتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہ پودا جنت کے پودوں میں سے ہے۔ لیکن جب بھی گھر میں رزق اور دولت اور برکت لانے والے پودے کی بات آتی ہے تو صرف ایک پودے کا ہمیں ذکر نہیں ملتا، بلکہ عام طور پر ہمیں 3 پودوں کے بارے میں ذکر سننے کو ملتا ہے۔ ان میں سے پہلا پودا ہے نیازبو، جسے تلسی کا پودا بھی کہا جاتا ہے، جبکہ عربی میں اسے ریحان کا پودا کہا جاتا ہے، اور جو دوسرا پودا ہے اس کا تعلق بھی تلسی یعنی کہ نیازبو کے خاندان سے ہی ہے، اور وہ ہے پودینے کا پودا۔ پودینے کا تقریباً ہر گھر میں ہی کھانے وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ پودا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پودے کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے، وہ ہے منی پلانٹ کا پودا۔ اب ویسے تو ان 3 پودوں کے بارے میں ہی مشہور ہے کہ ان پودوں کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ گھر میں آنے لگتا ہے، لیکن پیارے دوستو، اصل میں وہ کون سا پودا ہے اور اس کو آپ کو کیسے گھر میں رکھنا ہے یا لگانا ہے، آگے آپ کو بتاؤں گا۔ نیازبو یعنی کہ تلسی ایک ایسا پودا ہے جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک اور حدیث میں بھی ملتا ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں سورہ رحمان کی آیت نمبر 12 اور سورہ واقعہ میں نیازبو یعنی تلسی کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی نیازبو پودے کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، اور آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ نیازبو کا پودا جنت کے پودوں میں سے ایک پودا ہے۔ ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس کسی کو بھی ریحان کا پودا پیش کیا جائے وہ اسے لینے سے انکار مت کرے، کیونکہ یہ اپنی خوشبو میں نہایت ہی عمدہ اور وزن میں کافی ہلکا ہوتا ہے۔ جبکہ نیاز وہ یعنی تلسی کا ذکر ہمیں ہندو مذہب میں بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ ہندو تلسی کے پودے کو بہت زیادہ مقدس پودا مانتے ہیں اور عام طور پر اپنے گھر کے باہر یا اپنے آنگن میں تلسی کے پودے کو ضرور لگاتے ہیں۔ ہندوؤں کی جانب سے تلسی کے پودے کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ بزرگوں کا تلسی کے پودے کے بارے میں کہنا ہے کہ تلسی کا پودا بہت ہی مبارک اور برکت والا پودا ہے، اور جس گھر میں بھی یہ پودا موجود ہوتا ہے اس گھر میں کالا جادو یا سفلی علم نہیں چل سکتا۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں یہ پودا موجود ہے تو اس گھر میں رہنے والے افراد پر کسی بھی قسم کی بندش نہیں کی جا سکتی۔ یہ پودا گھر میں آسیب اور بری بلاؤں کو داخل ہونے سے بھی روکتا ہے۔ پیارے دوستو، جبکہ بزرگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر گھر میں تلسی کا پودا موجود ہو تو خطرناک سانپ اور زہریلی ناگن بھی گھر میں داخل نہیں ہو پاتی۔ میرے پیارے دوستو، بزرگوں کا کہنا ہے کہ تلسی کے پودے کی یہی تمام خوش یاد مل کر اسے بہت ہی زیادہ برکت اور گھر میں دولت پیسہ لانے والا پودا بنا دیتی ہے۔ پیارے دوستو، اور جس گھر میں بھی تلسی کا پودا موجود ہو اور ایک خاص طریقے سے لگا ہو، یہ ایک خاص طریقے سے رکھا ہو یا ایک خاص طریقے سے رکھا ہو جو کہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں، تو اس گھر میں نہ ہی رزق کی تنگی ہوگی، نہ ہی کبھی دولت اور پیسہ آنا
رکتا ہے، بلکہ اس گھر میں اس طرح سے دولت اور پیسہ آتا ہے جس طرح برسات میں بارش برستی ہے۔ اسی طرح نیازبو کے بہت سارے طبی فوائد بھی ہیں۔ نیازبو کی بہت ہی بہترین خوشبو ہوتی ہے۔ اس پودے کی خوشبو کو سونگھ لینے سے یا کچھ پتوں کو کھا لینے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو بد ہضمی ہو جاتی ہے ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد چند پتے نیازبو کے کھا کر منہ میں رکھ کر چبا لیں۔ کبھی بھی آپ کو زندگی میں دوبارہ بد ہضمی نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، گھر میں نیازبو یعنی کہ تلسی کا پودا رکھنے یا اگانے کے فائدے بہت ہیں اور نقصان کچھ بھی نہیں۔ پیارے دوستو، منی پلانٹ کے پودے کے بارے میں بھی بہت لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ پودا گھر میں رزق اور دولت لانے کی وجہ بنتا ہے، لیکن اس پودے یعنی منی پلانٹ کے بارے میں نہ تو ہمیں کوئی روایت ملتی ہے، نہ ہی ہمیں اس کا اسلام میں کوئی ذکر ملتا ہے، اور نہ ہی منی پلانٹ کے پودے کے بارے میں بزرگوں نے ہمیں یا کوئی ایسی باتیں بتائی ہیں۔ اس لیے پیارے دوستو، منی پلانٹ کا پودا گھر میں رکھنے سے یا لگانے سے دولت آتی ہے، اس بات میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ منی پلانٹ کا پودا بس ایک عام پودوں کی طرح ہی ہے۔ اسے آپ گھر میں پودے کے طور پر یا ڈیکوریشن کے طور پر تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ منی پلانٹ کا پودا گھر میں رکھنے سے دولت آنے لگے گی تو اس طرح کی باتوں میں بالکل بھی سچائی یا حقیقت نہیں ہے۔ بزرگوں کی بتائی گئی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں صرف 2 پودوں کے بارے میں حکمی طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ پودے برکت والے ہیں، جن میں سے ایک پودا تلسی یعنی کہ نیازبو کا ہے، جس کے بارے میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں کہ یہ پودا گھر میں نہ صرف رزق اور دولت لاتا ہے، پیسہ لاتا ہے، بلکہ اس کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں۔ اور جو دوسرا پودا ہے جو کہ گھر میں برکت اور دولت لانے کی وجہ بنتا ہے وہ ہے پودینے کا پودا۔ پیارے دوستو، گھر میں رزق، دولت، پیسہ لانے والا پودا یعنی کہ تلسی اور پودینہ یہ گھر میں آسانی سے اگایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کیاری وغیرہ کی کوئی جگہ ہے یا کوئی باغیچہ ہے تو آپ اس میں بھی تلسی کے پودے یا پودینے کو اگا سکتے ہیں، یا کوئی ایسی جگہ یعنی کیاری وغیرہ موجود نہیں تو آپ گملے میں بھی تلسی کے پودے یا پودینے کے پودے کو اگا سکتے ہیں۔ یہ دونوں پودے ہی آسانی گملے میں اگ آتے ہیں۔ پیارے دوستو، تلسی کا پودا برکت والا پودا ہے اور اس کے اتنے طبی فوائد ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے۔ اس لیے آپ اپنے گھر میں تلسی یعنی نیازبو، جسے ریحان بھی کہا جاتا ہے، اس پودے کو ضرور رکھیں یا اگائیں۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ پیارے دوستو، اور ہمارا چینل نعیم علی اسلامک زون کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔